السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ محترم حاضرین اور سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج اس مدرسے کے اندر، جس کا نام مدرسہ تعلیم القرآن موتی نگر ہے، جو سہیل ٹرسٹ کے ماتحت میں چلتا ہے، شیخ جہانگیر صاحب کی نگرانی میں، ایک خصوصی مناسبت سے یہاں پر حاضر ہونے کا موقع ہوا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی عمر 7 سال سے 12 سال تک کے کم سن طلبہ ہے، ماشاءاللہ ان طلبہ میں سے بعض طلبہ وہ ہیں جو اس سے پہلے قرآن مجید کا حفظ شروع کر چکے تھے، اور آج اور بھی بہت سارے طلبہ ناظر قرآن مجید سے حفظ قرآن مجید کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ تو اس مبارک موقع سے یہاں پر حاضر ہونے کی سعادت ہوئی اور دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ کیسے کیسے پھول جیسے بچے، اتنے کم سن بچے، سفید لباس پہنے ہوئے، سفید پگڑی ان کے سروں پر ہے، ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا ان کو دیکھ کر۔ اور کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے ان طلباء کے لیے بھی اور ان کے والدین کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حفظ قرآن مجید کے لیے منتخب فرمایا، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور اس قرآن مجید کی حفاظت ہم ہی کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے جتنی امتیں تھیں، جتنے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں دیے تھے، وہ ساری کتابوں کے اندر لوگوں نے رد و بدل کر ڈالا، اس کی صحیح شکل باقی نہیں رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت تک کے لیے قرآن ہے اور قیامت تک اس کے ایک ایک حرف کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لہذا اس قرآن مجید کو کوئی رتی برابر بھی اس کے اندر تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے ان معصوم بچوں کے سینوں کا انتخاب فرمایا۔ حافظ قرآن مجید کا حافظ ہونا یہ کوئی معمولی سعادت مندی نہیں ہے۔ خاص طور پر میں ان بچوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ دیکھو بیٹا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن مجید کے حفظ کے لیے منتخب کیا ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی میری؟ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس دولت کے ملنے کے بعد اب دنیا کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، چاہے دنیا میں کسی کو کتنے ہی اچھے گھر مل جائے، کتنے کی اچھے کار مل جائے، لیکن آپ لوگ یہی سوچنا کہ بھائی کس کے پاس کچھ بھی ہوگا، لیکن میرے سینے میں کیا ہے؟ قرآن ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور شیطان کیا کرنا چاہیں گا؟ شیطان آپ لوگوں کو بھٹکائیں گا، کیونکہ اس کو پسند نہیں ہے ہم حافظ بن جائے، ہم اللہ کے پیارے بن جائے، ہم جنت میں چلے جائے، یہ شیطان کو پسند نہیں ہے، اس لیے شیطان کیا کرتے رہتا؟ بہکاتے رہتا، بھٹکاتے رہتا، اور کیا ہے دوسرے دنیا دار لوگوں کو دکھاتا، یا دنیاوی تعلیم پڑھنے والے بچوں کو دکھا کے بھئی وہ لوگوں کا کتنا اچھا لائف سٹائل ہے، ایسے وسوسے ان ڈالتا ہے۔ تو اس کے وسوسوں کو کیا کرنا ہے؟ اپن ڈونٹ کیئر کرنا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حفظ کے لیے منتخب کیا ہے، تو ہم باعمل حافظ قرآن بنیں گے، جید حافظ بنیں گے۔ ارے بننا ہے یا نہیں بننا ہے؟ کون کون جید حافظ بنتے؟ جید کا مطلب یہ ہے کہ ایک دم پکا، ہر آیت کو محنت کر کے جو ہے نا پکی یاد کرنا، قرآن مجید کو ہمیشہ پڑھتے رہنا، ہاتھ نیچے کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور یہ سوچنا ہے کہ اب ہم قرآن مجید کے حفظ کو جلد از جلد کمپلیٹ کر کے پھر عالم کورس بھی کریں گے۔ کیا کریں گے؟ عالم کورس۔ قرآن مجید پڑھنے سے، حفظ کرنے سے حفظ تو ہو جاتا ہے، بہت بڑی دولت ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، قرآن مجید جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ میں آنا بولے تو کیا کرنا ہے؟ عالم کورس کرنا ہے۔ تو اس لیے عالم کورس کرنا بولے تو جلدی حفظ کرنا، اس لیے محنت کر کے دن رات یہاں پر آپ لوگوں کو رہنے کا اور یہاں کھانے پینے کا ساری چیزوں کا انتظام ہے، آپ لوگوں کا کام دن رات محنت کرنا ہے، جلد از جلد کیا کرنا ہے؟ حافظ بن کے اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے، بارہا ہم سنتے رہتے ہیں کہ جن کا بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے، ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ ایسا تاج پہنائیں گے حشر کے میدان میں، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔
तो अब बच्चे सोच रहे होंगे भाई मेहनत तो हम करें और क्या कर रहा, मेहनत तो हम करें और ताज हमारे वालिदैन को पहनाया जा रहा है। तो बात यह है कि चूंकि वालिदैन हमें यहाँ पर भेजे, वालिदैन ने क्या की, कुर्बानी की है। हर एक वालिदैन को ये दिल चाहता है कि हमारे बच्चों को हम करीब रख लें, लेकिन वो आप लोगों के फ्यूचर के वास्ते, आप लोग जो है ना आखिरत में चमकना, इसलिए उन्होंने कुर्बानी दी। तो उनकी कुर्बानी की वजह से अल्लाह ताला उनको उतना ताज पहना रहे हैं। तो खुद हाफिज कुरान को अल्लाह ताला क्या कुछ देंगे उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। यार बात समझ में आ रही है नहीं यार? तो ये बहुत बड़ी सआदत मंदी की बात है अल्लाह ताला के फजल करम से इस बंजर बस्ती के अंदर जो कि पटरियों के पार है, और यहाँ पर अक्सर ऐसे लोग रहते हैं आसपास में जो बहुत ज़्यादा गरीब और दीन से दूर लोग हैं। ऐसे लोगों में गोया के मेहनत हो रही है। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबादी देता हूँ हमारे शेख जहांगीर साहब को और उनके लायक पर्सन हाफिज़ मोहम्मद शुएब साहब को, जो कि तालीमी सारी जिम्मेदारी हाफिज़ शुएब साहब संभालते हैं। इंतज़ामी जिम्मेदारी शेख जहांगीर साहब देखते हैं। सोहेल ट्रस्ट के निगरानी के अंदर ये इदारा चलता है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन तमाम की मेहनतों को कबूल फरमाए। ख़ास तौर पर मुबारकबादी के लायक है हमारे शेख जहांगीर साहब के अहलिया मोहतरमा, जो इन मदरसे के सारे तलबा के लिए 3 वक्त खाना बनाती। ये कोई मामूली कुर्बानी नहीं है। आज घरों के अंदर के माहौल हम जानते हैं कि 2-4 आदमी के पकाने के लिए कैसा माहौल होता है, और औरतें जो है ना कैसा यानी उलझती है इन मसाइल को लेकर। लेकिन इतने बच्चों को अपने घर के पकवान के साथ इतने बच्चों का पकवान करना और तीनों टाइम करना तो बहुत बड़ी खिदमत है। अल्लाह ताला इस घराने की सारी खिदमत को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और इन कमसिन तलबा की कुर्बानियों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और इनमें से अल्लाह ताला हर एक को दीन का जो है ना दाई बनाए, और जो है ना मिल्लत और कौम का दर्द रखने वाला और बंजर इलाकों में जाकर दीन की खूब मेहनत करने वाला बनकर अल्लाह ताला इनको दुनिया के अंदर चमकाए, और इनके वालिदैन को भी अल्लाह ताला दोनों जहानों का खैर अल्लाह ताला इनके वालिदैन को भी नसीब फरमाए, और इस इदारे को अल्लाह ताला खूब तरक्कियाँ से नवाजे। लिहाजा अवामुन्नास से भी गुजारिश की जाती है कि बहुत बड़ा कार्य खैर है, और हमारी मुसलमान होने की हैसियत से जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे छोटे मोटे जो इदारे शुरू किए जा रहे हैं इनकी हम हिम्मत अफजाई करना चाहिए, जितना हो सके इनका ताउन करना चाहिए, हर एतबार से ताउन करना चाहिए। हिम्मत अफजाई भी इनको करना चाहिए, और माली एतबार से भी जो ज़रूरियात है उन ज़रूरियात के तकफ़ुल के लिए भी हमें आगे बढ़कर इनके अंदर हिस्सा लेना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अल्लाह और तमाम को भी हर तरह के खैर के कामों में हिस्सेदार बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।